بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اسلامی بہن نے یہ سوال پوچھا، وہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی عورت نماز پڑھے اور وہ اتنا باریک دوپٹہ اپنے سر کے اوپر لیتی ہے کہ نیچے سے بالوں کی سیاہی نظر آتی ہے، تو کیا اس عورت کی نماز درست ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ اس میں جو شرعی مسئلہ ہے وہ ہمیں بتا دیں۔ جس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ نماز کے اندر 6 شرائط ہیں، اور 6 شرطیں مردوں کے لیے بھی ہیں اور عورتوں کے لیے بھی ہیں، لیکن تھوڑا سا اس میں فرق ہے، اس میں آپ اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ نماز کی 6 شرائط کیا ہیں۔ شرط جو بھی ہوتی ہے، جو کام ہوتا ہے، اس کام سے پہلے اس شرط کو رکھا جاتا ہے۔ اگر وہ شرط پوری ہوگی تو وہ کام بھی پورا ہوگا، اگر شرط پوری نہیں تو پھر وہ کام بھی ادھورا ہوتا ہے۔ تو نماز کے اندر 6 شرائط ہیں، جس میں سب سے پہلی شرط ہے طہارت، یعنی بندے کا بدن پاک ہونا، اس کا لباس اور جس جگہ پہ اس نے نماز پڑھنی ہے اس جگہ کا پاک ہونا، یہ نماز کی شرائط میں پہلی شرط ہے۔ اگر اس کا بدن ناپاک ہے، اس کا لباس ناپاک ہے اور جس جگہ پہ وہ نماز پڑھا وہ جگہ بھی ناپاک ہے، تو اس بندے کی نماز ہی نہیں ہوگی، درست نہیں ہوگی۔ دوسرا ہے ستر عورت۔ ستر عورت جو ہے یہ جسم کا وہ حصہ جس کو چھپانا فرض ہے۔ تو اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ جو ہماری اسلامی بہن نے جو سوال پوچھا ہے اس کی میں بعد میں وضاحت کر دیتا ہوں، بس اس کو آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ دوسرا نماز کی جو شرط ہے وہ ستر عورت ہے۔ مرد کے لیے جو ستر ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے، اتنا حصہ مرد کا نماز کے اندر چھپانا یہ فرض ہوتا ہے۔ اگر یہ ناف سے نیچے تک حصہ جو ہے ننگا ہے تو پھر اس کی نماز بھی درست نہیں ہوتی۔ اور عورت کے لیے چہرے کا، ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا اور پاؤں کا، اس کے علاوہ جتنا بھی جسم کا حصہ یہ سارے کا سارا ستر عورت ہے، یعنی یہ عورت کی ستر ہے، اس کو چھپانا اس کے لیے فرض ہے۔ اور اس کے بعد ہے استقبال قبلہ، قبلے کی طرف چہرے کا ہونا۔ اگر کسی اور طرف بندہ منہ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس بندے کی نماز بھی درست نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد ہے نیت کا کرنا، اور اس کے بعد 5ویں شرط جو ہے وہ ہے وقت کا ہونا، یعنی نماز اپنے وقت میں پڑھنا۔ اور اس کے بعد جو 6ٹھی شرط ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ تو یہ نماز کی 6 شرائط ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی شرط رہ جائے تو اس بندے کی نماز درست نہیں ہوتی۔ آپ اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ جو میری اسلامی بہن نے سوال پوچھا، انہوں نے پوچھا ہے کہ سر کے اوپر جو دوپٹہ ہے، باریک دوپٹہ جس سے بالوں کی سیاہی نظر آتی ہے، تو کیا اس میں نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے ابھی سماعت کیا ہے کہ عورت کے لیے جو ستر ہے وہ اس کی ہاتھ کی ہتھیلیاں، چہرہ اور ٹخنوں تک پاؤں، اس کے علاوہ جتنا بھی عورت کے جسم ہے، حصہ ہے، وہ سارے کا سارا ستر عورت ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ان میں سے اگر کوئی بھی چیز ننگی ہوگی، یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وہ جسم کا حصہ ننگا رہا، تو اس عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ یعنی سر کا جو حصہ ہے یہ ستر کے اندر آتا ہے، اور باریک دوپٹہ جس سے بالوں کی سیاہی نظر آتی ہے، چمکتی ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسا دوپٹہ لے کے اگر کوئی عورت نماز پڑھتی ہے تو اس عورت کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اور اس میں دوسری بات بھی اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ اکثر ہماری اسلامی بہنیں ہاف بازو والے کپڑے وہ بھی پہنتی ہیں، تو عورت کا کلائیوں تک جسم کا چھپانا یہ ستر ہے۔ اور اگر کسی نے ہاف بازو والے کپڑے پہنے ہیں اور اوپر کوئی بڑی چادر بھی نہیں لی جس سے اس کے ہاتھ نظر نہیں آتے اور ہاتھ جو ہے وہ ننگے ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، تو اس صورت میں بھی اس ہماری اسلامی بہن کی نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ یہ کلائیوں تک جو عورت کا جو جسم ہے یہ بھی ستر کے اندر آتا ہے۔ صرف ہاتھوں کا ننگا ہونا، چہرے کا ننگا ہونا اور پاؤں ٹخنوں تک جو ہے وہ ننگے ہونا، اس کے علاوہ جتنا بھی عورت کا جسم ہے یہ سارے کا سارا ستر ہے۔ تو جس اسلامی بہن نے سوال پوچھا، مجھے امید ہے کہ اسے اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ باریک دوپٹہ جس میں بالوں کی سیاہی چمکتی ہو اور 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر اس نے نماز کو پڑھ لیا، اتنی دیر اس کا سر جو ہے وہ ایسے رہا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔
تو اس بات کو اپنے ذہن کے اندر ہمیں رکھنا چاہیے. یہ بڑا ایک اہم سوال تھا اسلامی بہنوں کے لیے. تو مجھے امید ہے کہ ہماری اسلامی بہن کو سمجھ آگے ہوگی. اس کو آگے بھی شیئر کریں. اس چینل پہ جو نئے ہیں اس کو سبسکرائب بھی کر دیں. بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.